أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ ہم اور آپ کے بیچ ایک عظیم المرتبت شخصیت جو محتاج تعارف نہیں ہے، جن کا تعارف کرنا اور جن کے تعارف میں کچھ کلمات کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، جن سے میری مراد حضرت اقدس الحاج مولانا و مفتی سبی اختر صاحب مد ظلہ العالی، شیخ الحدیث جامعہ جلالیہ حجائے آسام و مشیر کا خاص و رکن شورا ادارہ فیض القرآن محمود چوک ٹھکڑی باری، میں حضرت والا کا استقبال ان 4 مصروں سے کرنے جا رہا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ کھڑے ہونے والے حضرات تھوڑا سا آپ لوگ بھی دھیان دیجیے گا، ادھر ادھر متوجہ مت ہوئیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، وقال تعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، وقال علیہ الصلاة والسلام یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم علماء کرام، دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ماشاء اللہ اس جگہ 3 دن سے دینی پروگرام چل رہا ہے، اللہ رسول کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ آج جلسے کا آخری دن ہے اور ابھی مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے موقر استاذ کا اخیر میں بیان ہونا ہے، اس لیے آپ تمام حضرات جم کر مل کر عمل کی نیت سے بیٹھیں، اٹھنا بھاگنا ادھر ادھر تاکنا جھانکنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ آپ حضرات نے یہ جلسہ قائم کیا ہے۔ یہاں جو علماء آئے ہیں اور آئیں گے، جو شعراء حضرات دور دراز سے آئے ہیں، ان حضرات کے لیے تو ہر رات کا اسی طرح کا مسئلہ ہے، 12 بجے 2 بجے 3 بجے یہ حضرات فارغ ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے تو آج ہی کی رات کا مسئلہ ہے، لہذا آج اگر آپ 12-1 بجے رات تک جگ لیں، 2-3 گھنٹہ بیچ میں سو کر پھر فجر پڑھ کر سو جائیں تو کوئی حرج اور نقصان کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس جلسہ کے کمیٹی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان حضرات نے پہلے ہی سے عنوان طے کر کے اور مقررین کو انہوں نے بتا دیا ہے
کہ آپ کو اس موضوع اور اس عنوان پر بیان کرنا ہے۔ یہ طریقہ بہت پسندیدہ اور بہترین طریقہ ہے، اس لیے کہ علاقے کے علماء اور ذمہ داران جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے، کون سی خامیاں ہمارے سماج میں زیادہ پنپ رہے ہیں، یہ علاقے کے علماء ذمہ دار جانتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو نگاہ میں رکھ کر یہ حضرات جو ہے موضوع منتخب کر کے ہر مقرر کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کو اس موضوع پر بیان کرنا ہے۔ اس لیے اب تک آپ بیانات سنے ہوں گے کہ الگ الگ موضوع کا بیان آپ کے سامنے ہوا ہوگا، ورنہ بہت مرتبہ جلسہ میں ایسا ہوتا ہے کہ تینوں دن صرف نماز ہی پر تقریر ہوئی، اس لیے کہ ہر آنے والا ان کو تو نہیں معلوم کہ مجھ سے پہلے والے نے کیا تقریر کی ہے، وہ اپنے حساب سے ایک موضوع کو اٹھاتے ہیں، حالانکہ اس موضوع پر اس سے پہلے بھی بیان ہو گیا، اس سے پہلے بھی بیان ہو گیا، یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، ہمارے جلسوں میں یہ نظام ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، مجھے عنوان دیا گیا ہے میراث، ترکہ، وراثت کا مسئلہ اور رشتہ داروں کے حقوق۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دو طرح کے حقوق واجب اور ضروری قرار دیے ہیں۔ ایک حقوق تو اللہ کے حقوق ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ کی بندگی کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، یہ حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق ایسے واجب کیے ہیں جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، اللہ کے بندوں پر، جیسے ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق اور پوری انسانیت کے حقوق اور اللہ کی تمام مخلوقات کے حقوق۔ آپ جانتے ہیں، سنے ہوں گے، بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ ایک گندی رنڈی عورت ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دی تو اللہ نے اسی وجہ سے ان کی مغفرت کر دی۔ کیوں؟ اللہ کی مخلوق کے ایک حق کو وعدہ کی، تو اللہ نے حقوق العباد، بندوں کے بھی حقوق واجب کیے ہیں۔ اور ان دونوں حقوق میں بندوں کے جو حقوق ہیں، اس معنی کر یہ زیادہ اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہو جائے اور بندہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن بندوں کے حقوق اگر کوئی ضائع کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے، گڑ گڑائے، روئے، تو اللہ معاف نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ پہلے بندہ معاف کر دے، پھر کہے اللہ تیرے بندے کا حق تھا، وہ میں ادا نہیں کر پایا تھا، تیرے بندے سے میں نے تو معافی مانگ لی ہے، اللہ اب تو بھی معاف کر دے، تو اللہ معاف کریں گے۔ ورنہ بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے جب تک بندے خود معاف نہ کریں۔ چنانچہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، اتدرون من المفلس، تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، نام، فینا المفلس من لا لہو درہم ولا متاع، ہمارے درمیان مفلس تو وہ آدمی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، سامان سودا نہیں، اس آدمی کو ہم لوگ مفلس کہتے ہیں، ایک دم کنگال، غریب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے میدان میں نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، حقوق اللہ کے ڈھیر ہوں گے، نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن کسی کی زمین غصب کر لی ہوگی، کسی کا مال جو چھین لیا ہوگا،
کسی کا حق ضائع کیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے جو ہے سے حسد کیا ہوگا، یہ بندوں کے حقوق ضائع کر کے آئے گا، وہ بندے اللہ کے سامنے پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ یہ ہمارے حقوق ہیں، ان کے ذمے ہمیں دلوائیے۔ وہاں پر یہ روپیہ نہیں چلے گا، یہاں کا پیسہ نہیں چلے گا، وہاں تو بہت دور کی بات، آپ 15 کلومیٹر آگے جائیے، بنگلہ دیش کا بارڈر پار کر لیجئے تو یہ روپیہ وہاں نہیں چلتا ہے، وہاں ٹکا چلتا ہے۔ جب اس دنیا میں صرف بارڈر پار کرنے کے بعد اس ملک کی کرنسی، اس ملک کا روپیہ دوسرے ملک میں نہیں چلتا تو یہاں کا مال، یہاں کا روپیہ پیسہ آخرت میں کیسے چلے گا؟ آخرت کا سکہ رائج الوقت اجر اور نیکی اور ثواب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے نمازوں سے، روزوں سے، زکاتوں سے، نیکیوں سے حق والوں کو حق دیں گے۔ ان کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حق والے ابھی باقی رہ جائیں گے اور وہ دعویٰ کریں گے اللہ ہمارے حقوق ان کے ذمے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان کی نیکی تو ختم ہو گئی، اب جو ہے تمہارے گناہ ان کے اوپر ڈال دو۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کو اس نمازی پر، اس روزے دار پر، اس حاجی صاحب پر ڈالنے لگیں گے۔ آیا تھا نیکیوں کا انبار لے کر اور اب جہنم میں برائیوں، گناہوں، معصیتوں کے انبار کے ساتھ ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آدمی مفلس آدمی ہے، کنگال ہے، غریب ہے، اتنی نیکیاں لے کر دنیا سے گیا لیکن حقوق العباد کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ صرف نہیں کہ سب نیکیاں ختم ہو گئی بلکہ ان کے اوپر گناہوں کا ڈھیر، گناہوں کا انبار، گناہوں کا پہاڑ لاد دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ہمارے لیے، پھر ان میں اللہ کے رسول کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے خوشی میں شریک رہنا، ان کے غم میں شریک رہنا۔ جس طرح خوشی میں شرکت کریں کہ رشتہ داروں کے شادی میں جا رہے ہیں اور جو ہے رشتہ داروں کو تعاون بھی کر رہے ہیں، تحفہ اور گفٹ بھی لے کے جا رہے ہیں، اسی طرح ان کے غم اور مصیبت کے موقع میں بھی شریک رہنا۔ کہ ہمارا کوئی رشتہ دار اگر ہاسپٹلائز ہے، جو ہے بیمار ہے، تو ان کی خبرگیری کرنا، ان کی تیمارداری کرنا، وہ غریب ہے تو ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ سب جو ہے رشتہ داروں کے حقوق ہیں زندگی میں۔ اور انہی حقوق میں سے میراث کا بھی مسئلہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں ابھی ہمارے شاعر کیا ہے بعد میں تو تقریر کے بعد نہ، تو ابھی ہمارے شاعر صاحب نے فرمایا تھا لڑکیوں زمانے جاہلیت کے ظلم اور لڑکیوں کے حقوق ضائع کرنے کے متعلق۔ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو میراث میں ماں باپ کے زمین جائیداد میں کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ انتقال کر گئے اور ان کی ایک بیوہ بیوی اور 3 لڑکیاں تھیں اور ان کے 2 بھتیجے تھے عرفجہ اور سوید نام کے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اس مرحوم کے، اس صحابی کے دونوں بھتیجوں نے آ کر ان کے پورے مال پر قبضہ کر لیا۔ ان کی بیوہ بیوی کہتی رہی کہ اللہ کے بندے، سب مال تم لے جا رہے ہو، ہماری گزر بسر کیسے ہوگی؟ یہ یتیم بچیوں کی میں شادی کیسے کراؤں گی؟ یہاں تک کہ وہ بیچاری رو رو کر آفر کی کہ اگر تم پورے مال کو لے جانا ہی چاہتے ہو تو میری 2 بیٹیوں سے دونوں بھائی شادی کر لو، تمہاری شہزاد بہنیں ہیں تو کم از کم میرا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن ایک بھی وہ نہیں سنے اور وہ سب مال پر قبضہ کر لیے۔ چنانچہ حضرت جو ہے اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچی
اور جا کر پورا ماجرا سنائی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، 3 بیٹیاں ہیں، لیکن جو ہے ان کے بھتیجوں نے پورے مال پر قبضہ کر لیا، 1 درہم بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ میں نے ان سے درخواست بھی کی کہ اگر تم سب، تو وہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہے اور کاغذ بنا لیتا ہے تاکہ وہ پوری زمین جائیداد منہ بالا بیٹا جو ہے وہ اس کا مالک بن جائے۔ یاد رکھیے، منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، دوسرے کا بیٹا کبھی بھی اپنا بیٹا بن نہیں سکتا ہے۔ ہاں، منہ بولا بیٹا بنانا، کسی کو اپنی پرورش میں لینا، یہ صحیح ہے، یہ سنت نبوی ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، لیکن وہ حقیقی بیٹا کے مانند نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ہماری کوئی بیٹی ہے تو ان کے لیے پردہ بھی لازم ہے۔ ہاں، وہ منہ بولا بیٹا ہے، وہ اگر آپ کی خدمت کیا ہے تو آپ ان کے لیے وصیت کر دیجئے۔ مرنے والے کو 3 حصہ میں 1 حصہ تک وصیت کا اختیار ہے۔ اب منہ بولا بیٹا کے نام پر 1 حصہ وصیت کر دیجئے، مگر 2 حصہ آپ کے بھتیجوں کو، آپ کے قریبی رشتہ داروں کو ملے گا، منہ بولا بیٹا کو نہیں ملے گا۔ چاہے آپ سرکاری کاغذ میں نام لکھوا دیں، چاہے غلط طریقے سے ان کو دلوا دیں، مگر اللہ کے یہاں اس کا مواخذہ ہوگا۔ خدا نے، اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ حصے ہر حال میں لازم ہوں گے۔ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا کر اس کو وارث نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح کبھی کبھی معاملہ آتا ہے کہ ہمارا 3 بیٹا ہے، 1 بیٹا کا انتقال ہو گیا اور اس کا یتیم بچہ ہے، پوتا ہے مثلا، تو اب قربت کا اعتبار ہے، میرے 2 بیٹوں کو میرا میراث ملے گا، میں مر جاؤں گا تو تیسرے بیٹا کی جو اولاد ہے وہ تو پوتا ہے، ان کو میرا مال نہیں ملے گا مرنے کے بعد۔ اس پر کچھ لوگ واویلا ہلہ کرتے ہیں کہ وہ بالکل یتیم ہے، بالکل بے گھر ہے، بے سہارا ہے، اب ان کو آپ محروم کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ محروم کرنے نہیں کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ رکھے ہیں۔ اگر ان کو میراث دیتے تو وراثت کا حصہ تو وہ مقرر ہے، جتنا ہے اتنا ہی ملتا۔ اب اس یتیم پوتا کے لیے آپ جو ہے 1/3 مال کی وصیت کر دیجئے۔ 2 بیٹا ہے، ایک وہ پوتا ہے مثلا، تو پوتا کو آپ زندگی میں وصیت کر دیجئے کہ 1 حصہ میرے پوتے کو ملے گا، تو وصیت کے مطابق ان کو 1 حصہ مل جائے گا، مگر وراثت میں بیٹا کے رہتے ہوئے پوتا کو نہیں ملے گا۔ لیکن اس یتیم پوتا کی ذمہ داری دادا پر ہوگی، اور دادا کے مرنے کے بعد ان دونوں چچاؤں پر ہوگی۔ ان دونوں چچاؤں کی ذمہ داری ہوگی کہ اس یتیم بچے کی پرورش کرے، اس کو صحیح تعلیم دے، اس کی صحیح دیکھ ریکھ کرے، ان کو ضائع ہونے نہ دے۔ بہرحال یہ میراث کا ایک نظام ہے، اللہ نے قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور ہم دھڑلے سے ان قوانین کی مخالفت کرتے ہیں۔ بہنوں کو صحیح طریقے پر حصہ نہیں دیتے، جہاں دیتے ہیں تو وہاں پر جو ہے اسی طرح کرتے ہیں کہ بیٹا باڑی میں حصہ نہیں، روڈ سائڈ زمین میں حصہ نہیں، گھر میں جو زیورات ہیں ان میں حصہ نہیں، بس تھوڑی سی زمین کہیں دے دیے۔ یاد رکھیے، کہیں کہیں ایسا کرتے ہیں کہ بہنوں کو بلا کر مرغا کھلا کر ان سے لکھوا لیتے کہ تم لکھ دو، نہیں لکھو گے تو آج سے تمہارا ہمارا رشتہ ختم۔ ایسے لوگ ظالم ہیں۔ آج دنیا میں چاہے ظلم کر کے ان جو ہے عورتوں اور نازک جو ہے صنف نازک کے مال کو قبضہ کر لے، مگر قیامت کے دن چاہے وہ جتنی نمازیں لے کر جائے، جتنے روزے لے کر جائے، جتنا حج اور عمرہ لے کر جائے، وہاں تو مفلس ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب نیکیاں حق والے لے لیں گے۔ بہن کھڑی ہو جائے گی، پھوپھی کھڑی ہو جائے گی، وہ دعویٰ کرے گی اے اللہ میرے بھائی نے میرا حق دنیا میں نہیں دیا، اس لیے جو ہے ہم کو آج حق چاہیے، بھائی کے نیکیوں میں سے بہن کو دیا جائے گا۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو بہن کے گناہ بھائی کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے
ہم میراث کا جو اسلامی قانون ہے، جو خدائی حق ہے، اس حق کو دینے والا بنیں اور ظلم نہ کریں، کسی کے مال کو اس طرح سے غصب نہ کریں۔ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہن بالکل یتیم ہے، بچی ہے، بھائی جوان ہے، جو ہے شادی شدہ ہے، تو بس وہ سمجھتا ہے کہ ان کی پرورش کر کے ان کی شادی دلا دوں، بس ہو گیا۔ اب میراث میں ان کا جو ہے حصہ نہیں دیتے۔ نہیں، وہ یتیم ہیں تو ان کے پاس اگر مال نہیں ہے تو بھائی پر ذمہ داری ہے پرورش کی۔ اگر تمہاری لڑکی ہوتی تو تم پرورش کرتے کہ نہیں؟ تمہارے باپ کی لڑکی کی تم کیوں پرورش نہیں کرو گے؟ لیکن میراث میں ان کا حصہ ہوگا، وہ حصے دار اسی طرح بنے گی جس طرح جوان بہنیں بنتی ہیں، جس طرح بھائی بنا ہے، بس بھائی کا ڈبل ان کا آدھا۔ اگر جو ہے بہن کو، اس یتیمہ کو جو ہے آپ نہ دیں تو قرآن نے اعلان کر دیا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلماً کھاتے ہیں، وہ مال نہیں کھاتے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں، اور یہ دہکتی ہوئی آگ میں ان کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے اگر کسی گھر کے آدمی کا انتقال ہو جائے اور ان کے ورثہ میں کوئی نابالغ بچہ ہو تو وہاں بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ اس نابالغ بچے کی رضامندی اور خوشی سے بھی اس مال کو آپ دوسری جگہ خرچ نہیں کر سکتے۔ اگر 3 کپڑے کا باپ کو کفن دے دیے، اماں کو 5 کپڑے کا کفن دے دیے، لیکن جنازہ اور تابوت میں رکھنے، اوپر ڈالنے کے لیے ایک چادر خرید کے لائے اور وہ ماں باپ کے مال سے لائے اور ورثہ میں کوئی نابالغ ہے تو یہ جو ہے چادر اس کے اوپر ڈالنا جائز نہیں، کیونکہ اسی نابالغ بچہ کا بھی مال اس میں لگا۔ ہاں کوئی بالغ اگر اپنی طرف سے وہ چادر خرید کر لا کر ڈالے تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں پر بہت مرتبہ کیا کرتے ہیں، میت کے ساتھ چاول بھیجتے ہیں قبرستان، اور وہ ماں باپ کا جو گھر میں چاول رکھا تھا وہی لے جاتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی نابالغ ورثہ میں ہے، بالغ ہے تب تو کوئی بات نہیں، سب کی خوشی سے اگر کوئی صدقہ کرے، خیرات کرے اور جو ہے آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلائے، کوئی حرج نہیں۔ مگر کوئی نابالغ ہے تو پھر جو ہے ترکہ میں سے، میراث میں سے مہمانوں کو بھی نہیں کھلا سکتے۔ اب بتائیے، تابوت کے اوپر کا کپڑا بھی نہیں ڈال سکتے۔ اس لیے یتیموں کے مال میں بھی ہم کو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ زندگی میں ہمارے جو بھائی ہیں، جو بہن ہیں، جو ماموں ہیں، چچا ہیں، اہل خاندان ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے بڑے حقوق ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رشتہ کو پیدا کیا، رحم کو پیدا کیا، تو اللہ کے سامنے وہ رشتہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ، لوگ تو مجھے توڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اس سے راضی نہیں ہو؟ جو تم کو توڑے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا، جو تم کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ اللہ نے یہ فرمایا۔ یہ رشتہ عرش کے رحمان کے عرش میں لٹک رہا ہے اور ہمیشہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ، جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ۔ لہذا رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا ضروری۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارے گھر میں شادی میں آیا تھا تو ہم بھی ان کے یہاں جائیں گے، اگر کوئی نہیں آیا تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ کوئی اگر ہمارے خوشی غم میں آتا ہے تو ہم بھی جاتے ہیں، ہم اس کو حسن سلوک کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو عدلہ کا بدلہ ہے۔ وہ آیا آپ بھی گئے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو آپ کے گھر میں نہیں آیا آپ ان کے گھر میں جائیں۔ صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ تمہارے گھر کے قریب تمہارے بھتیجا، تمہارا چچا، تمہارا رشتہ دار تم سے حسد کرتا ہے، تم پر ظلم کرتا ہے، تم ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، تم ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، تو اللہ اس کا اجر بھی دیں گے، تمہاری عمر بڑھے گی، تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں،
کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. نہیں، اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، سل من قطعک، جو رشتہ توڑے ان سے تم رشتہ جوڑو، جو تم پر ظلم کرے اس کو تم معاف کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم ان کو برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. بتائیے اگر ہم اس طرح برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے بن جائیں گے تو کبھی کسی رشتہ دار سے نا اتفاقی نہیں ہوگی. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ظلم نہیں کرتے مگر ہمارا رشتہ دار ہم پر ظلم کرتا ہے، تو وہ ان کا عمل ان کے ساتھ، ہم ان کا بدلہ برا نہیں دیں گے، ہم ان کے لیے اچھا سوچیں گے، ان کو اچھائی کا بدلہ دیں گے، اچھا بدلہ دیں گے، چاہے وہ ہمارے ساتھ برا سوچے، ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے. تو دنیا میں اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ ہماری عمر میں بھی برکت ہوگی. دیکھیے عمر جو متعین ہے 60 سال کی عمر لے کر آئے ہیں، ایک دن عمر بڑھ نہیں سکتی، لیکن یہ ایک طریقہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو عمر بھی لمبی ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کریں گے، اچھا سلوک کریں گے تو ہماری روزی میں بھی برکت ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنیں. اگر ہم جو ہے ہمارے خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کی وراثت کو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق تقسیم کریں، تقسیم کروائیں. اگر ہمارے پاس کچھ زمینیں جائیداد اس طرح ہیں کہ ہمارے ابا نے ہماری پھوپھی کو نہیں دیا، ہمارے دادی نے ان کی بہن کو نہیں دیا، سب زمین آ کے ہمارے پاس جمع ہو گئی، تو ہم حساب لگا کر ان کے خاندان تک ایک ایک پیسہ پہنچانے والے بنیں. ایسی مثالیں موجود ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے آبائی زمینوں کو اسی طرح سے فروخت کر کے ایک ایک وارث کو حضرت نے اس کا جو ہے حق پہنچایا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر میں کئی سال پہلے ایک مرتبہ سنا تھا کہ میں اپنے ایک استاد کے پاس شہد لے کر گیا، تو استاد نے کہا کہ شہد جس باغ سے توڑ کر لائے ہو اس باغ میں تمہاری بہن کا حصہ تم نے دیا کہ نہیں؟ استاد نے پوچھا. تو حضرت نے مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ میری کوئی بہن ہی نہیں ہے، میں تو باپ کا اکیلا ہوں. کہا اچھا تمہارے پھوپھی کا کوئی حصہ، تمہارے ابا نے اس باغ میں تمہارے پھوپھی کا حصہ دیا تھا کہ نہیں؟ تو میں نے کہا کہ میرے ابا بھی اکیلے، ان کی بھی کوئی بہن نہیں تھی. کہا تمہارے دادا؟ کہا حضرت یہ تو مجھے پتا بھی نہیں، اس وقت میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. جب میں پیدا بھی نہیں ہوا اس وقت کی بات مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں حضرت؟ تو حضرت مسکرا کر فرمایا اچھا رکھ دو. دیکھیے اس باغ میں، اس باغیچے میں شہد مکھی نے چھتا لگایا، باغیچے کے پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کر شہد بنا. اس کے بارے میں تحقیق کی جا رہی ہے کہ اس باغیچے کا میراث تقسیم ہوا کہ نہیں. اگر نہیں ہوا ہے تو اس باغیچہ کے پھل میں پھول میں بہن کا حق ہے، پھل میں پھول میں پھوپھی کا حق ہے، اور اوپر کی دادا کی بہن کا حق ہے. تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے اکابر کیسے کیسے تقوی والے تھے. اولئک آبائی، یہ ہمارے روحانی باپ تھے جو انہوں نے اسلام پر مکمل عمل کر کے دکھایا. یہ تو ہمارے اکابر تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، تحدیث بن نعمت کی طور پر کہہ رہا ہوں، میرے والد محترم، میرا گھر چھترگاچھ ہے، وہ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب جو کاشی باری میں بہت دن تک رہے، ان کے شاگرد تھے. حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب صاحب نسبت بزرگ تھے. ان کے استاد ہونے کا یہ اثر تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جب 1952 سے 56 تک اس علاقے میں بھی وہ کھتیان کا کام ہوا اور سروے کا نظام ہوا، تو ہمارے خاندان میں دور دور کے جو رشتہ داروں کا بھی نام انہوں نے کھتیان میں چڑھا دیا. آپ کو تعجب ہوگا، ہمارے
دادا کی ایک بہن کی شادی ہوئی تھی داسپارا کے طرف، جوگی وٹا نام سے. ایک کی شادی ہوئی تھی ادھر حضرت ماسٹر عبدالحمید صاحب کے گھر سے اور بہت دور ہریا. ان کی لڑکی کی شادی پھر بشن پور بیرپور، بہت دور. اتنے دور دراز کے کبھی وہ میراث کے لیے آ بھی نہیں سکتے تھے اتنے دور سے، لیکن سب کا نام کھتیان میں چڑھا دیا. یہ بزرگوں کی تربیت اور صحبت کا اثر. چنانچہ الحمدللہ میرے ابا اماں انتقال کیے تو ہم گھر کے لگن دیگ کا بھی حساب لگا کر بہنوں کو حصہ دیے، اور کسی نے مخالفت نہیں کی، کسی نے نہیں کہا. غیر عالم بھائیوں نے بھی نہیں کہا کہ ارے اس میں بہن کو دینے کی کیا ضرورت، کیونکہ یہ مزاج ابا نے بنایا تھا. اس لئے میرے بھائیوں، اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں گے، نسلوں میں انشاءاللہ میراث دینے کا طریقہ چلے گا، سب کا ثواب ہم کو ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.